السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخارج کی تعداد کتنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے مخارج کی اقسام کو پڑھا تھا کہ مخارج کی کتنی قسمیں ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مخارج کی تعداد کتنا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب سب سے پہلے میں آپ کو دے دوں، وہ یہ ہے کہ جمہور قرآ یعنی جو مشہور قرآ ہیں اور اکثر علماء کے نزدیک مخارج 17 ہیں، ٹھیک ہے، 10 اور 7 یعنی 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور قرآ کے نزدیک اور علماء کے نزدیک کیا ہیں، جو علماء قرات ہیں، علماء تجوید ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے، مخارج 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اب ان کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 یعنی حلق میں 3 مخارج ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اصول مخارج کتنے ہیں، 5 ہیں، جوف، حلق، لسان، شفتین اور خیشوم، یہ 5 ہیں، ان کے اندر سبھی مخارج ہوتے ہیں جو 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یعنی حلق میں 3 مخارج ہیں۔ اب حلق میں کتنے مخارج ہیں، 3 مخارج ہیں۔ نمبر 1 اقصائے حلق، اقصا یعنی یہ سینے والا جو حصہ ہے، سینے کی طرف والا جو حلق والا حصہ ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، حمزہ ہا، اقصائے حلق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے، اب اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نمبر 3 پر ہے ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اب اس سے کتنے حروف نکلتے ہیں، 2 حروف نکلتے ہیں، کون کون سے، نقطہ والے، غین اور خا، ٹھیک ہے۔ اب 3 مخارج میں سے 6 حروف نکلتے ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ حروف حلقی کتنے ہیں، 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ میں مخارج کو یہاں سے لے کر آ رہا ہوں اور منہ کی طرف میں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ زبان میں 10 مخارج ہیں۔ یہ جو زبان ہے جڑ سے لے کر یہ شروع تک، نوک تک، یہاں پر 10 مخارج ہیں، ادھر لگے ادھر لگے جہاں بھی لگے، لیکن زبان کے اندر 10 مخارج ہیں، اس سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ کتنے حروف نکلتے ہیں، 18۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر میں صرف آپ کو مثال دیتا جاؤں گا۔ اب نمبر 1 پر ہے اقصائے لسان، اقصائے لسان، اقصا سینے کی طرف والی، یعنی یہ جو زبان کی جڑ ہے، یہ جب اوپر کی طرف اٹھے گی تو قاف ادا ہوگا، اور اسی طرح تھوڑا سا اوپر آگے سے اٹھائیں گے کاف ادا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں 2 اقصائے لسان کے اندر ہیں مخارج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ایک وسط لسان کے اندر ہمارا مخارج ہے، وہ کون سا ہے، یعنی وسط زبان، یعنی زبان کا بیچ، اس کے مقابل اوپر کا تالو، جب یہ زبان اوپر کے تالو سے لگے گی تو وہاں پر جیم، شین، یا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 حافہ لسان کے اندر ہیں، حافہ کہتے ہیں کروٹ کو، یعنی زبان کی کروٹ، اس کے اندر سے واد بھی نکلتا ہے اور لام بھی نکلتا ہے، لام اور واد، واد پیچھے سے نکلتا ہے اور لام کیا ہے، تھوڑا سا آگے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 اقصائے لسان میں ہو گئے، ایک وسط لسان میں 3 مخارج، اور یہاں پر 2 حافہ لسان میں ہو گئے، یہ 5 مخارج ہو گئے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں۔ اب اس کے بعد 5 طرف لسان کے اندر ہیں، طرف یعنی زبان کے جو کنارے ہیں، اب یہاں پر کیا ہے، 5 مخارج یہاں پر ہیں، جس سے طا، دال، تا ہے، اسی طرح سین ہے، زا ہے، صاد ہے، اس طرح لال ہے، وا ہے، یا یہ جتنے بھی حرف ہیں یہ کیا ہے، ان 5 یعنی طرف لسان کے اندر سے نکلتے ہیں، نون بھی آ جاتا ہے اور را بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبان کے اندر کتنے مخارج ہو گئے، 10 مخارج سے 18 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق میں سے 3 مخارج سے اور زبان سے 10 مخارج، کتنے ہو گئے، 3 اور 10 13 مخارج ہو گئے۔ اب اس کے بعد 2 ہونٹوں میں ہیں، 2 مخارج ہونٹوں کے اندر ہے، ایک فا کا ہے اور دوسرا با، میم، واو، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، با جو ہے یہ اندر سے ادا ہوتی ہے، میم خشکی سے ادا ہوتی ہے، واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2 ہونٹوں میں ہیں 4 حرفوں کے لیے، 4 حرف کون سے ہیں، با، میم،
واو اور فا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ہونٹ میں ہیں 4 حرفوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 13 پیچھے ہو گئے 2، یہ 15 مخرج ہو گئے ہمارے، کتنے مخارج ہو گئے ہیں؟ 15۔ اب اس کے بعد اور ایک ناک کی جڑ کے اندر ہے، یعنی ناک کا بانسا جو ہے خیشوم، اس سے غنہ نکلتا ہے، اخفا والی نون بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جڑ میں اخفا والے نون کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 17 پر جو مخرج ہے وہ اور منہ کے اندر خالی حصہ۔ اب یہ جو مخارج نمبر 17 ہے وہ ہے منہ کے اندر کا خالی حصہ، یعنی جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں۔ جو حروف مدہ ہیں حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، با الف زبر با، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، یہ جو حروف مدہ ہیں یہ جوف دہن یعنی منہ کے اندر کے خلا سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر میں نے آپ کو مخارج کی تفصیل جو ہے وہ میں نے بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخارج کتنے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جمہور قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے کہ آپ نے یہ جمہور قراء کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ اکثر علماء اور جمہور قراء کے نزدیک مخارج کیا ہیں؟ 17 ہیں، ایسا آپ نے کیوں کہا؟ اس کا جواب بھی ہمیں دے دیں۔ اچھا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جنہوں نے اس علم و فن کو مرتب یعنی کتابی شکل کے اندر ہم تک پہنچایا ہے وہ بڑے بڑے 4 امام ہیں۔ کیا؟ جنہوں نے اس علم اور فن کو یعنی قرات کو، ٹھیک ہے، اس علم اور فن کو کیا کیا ہے؟ ہم تک پہنچایا ہے، تو کتابی شکل کے اندر، تو ایسے امام کتنے ہیں؟ 4 ہیں، مشہور جو ہیں۔ یہاں پر جو 4 بڑے بڑے امام ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 امام خلیل نحوی، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ اسی طرح نمبر 2 امام سیبوائے، ان کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے۔ اس طرح نمبر 3 پر ہے امام فرع، اور نمبر 4 پر ہے امام قطرب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام فرع کے نزدیک جو ہے مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ تو اس کا جو مخارج کا اختلاف ہے، ان اماموں کے اندر جو مخارج کا اختلاف ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو صرف یہ بتایا ہے کہ جمہور قراء جنہوں نے اس علم اور فن کو مرتب کیا، کتابی شکل کے اندر دے کر ہم تک پہنچایا ہے، وہ بڑے بڑے امام 4 ہیں: امام خلیل نحوی، امام سیبوائے، امام فرع اور امام قطرب۔ ویسے تو ان شیوخ کے بڑے بڑے نام ہیں، لیکن یہاں پر میں نے مختصر جو ان کے لقب ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا اور مخارج کی تعداد کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آگے پڑھنے والے ہیں ان مخارج کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔